یہ جو کتاب آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کتاب کا نام ماضی کے مزارات ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام سبط حسن ہے۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1969 میں شائع ہوا اور 8واں ایڈیشن 1986 میں شائع ہوا۔ سبط حسن جولائی 1916 کو یو پی کے شہر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے تاریخ میں گریجویشن کیا اور پھر کولمبیا یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وطن واپس آ کر ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے اور قیام پاکستان کے بعد 1948 میں پاکستان آ گئے۔ سبط حسن 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میں فیض احمد فیض اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار ہو گئے اور 1955 میں رہا ہو گئے۔ سبط حسن روشن خیال اور عوام دوست دانشور تھے۔ 20 اپریل 1986 کو دلی میں ان کا انتقال ہو گیا اور کراچی میں سخی حسن قبرستان میں دفن ہو گئے۔ مصنف اس کتاب کے دیباچے میں تحریر کرتے ہیں کہ مشرق کی قدیم تہذیبوں اور قوموں کے بارے میں مغربی زبانوں میں خصوصاً انگریزی میں بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ مغرب کے ماہرین نے پرانی تہذیبوں کے نوشتے جو ملبوسوں میں دفن تھے اپنی زبانوں میں ترجمہ کر چکے ہیں اور وہ اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج، طرز معاشرت، انداز فکر اور ان کے مذہبی عقائد سے واقف ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے وادی دجلہ، فرات کے علاوہ وادی سندھ، مصر، ترکی، شام اور فلسطین، ایران اور عرب اور آرین قوم کی تاریخ، ان کا مذہب، رسم و رواج پر تفصیل سے بحث کیا ہے۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ وادی دجلہ اور فرات کا موجودہ نام عراق ہے، مگر وہ اس عراق کے جس زمانے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں اس عراق کا کوئی نام نہیں تھا۔ یہ عراق اس دور میں 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ عراق کا موجودہ علاقہ جس کو موصل کہا جاتا ہے، اس دور میں اس کو عاشور کہا جاتا تھا۔ وہ علاقہ جس کو آج بغداد کہا جاتا ہے، اس زمانے میں اس دور میں اس علاقے کو عکاد کہا جاتا تھا، اور موجودہ بغداد کے جنوبی حصے جسے ڈیلٹا کہا جاتا ہے، اس دور میں اس علاقے کو سومر کہا جاتا تھا۔ وادی دجلہ اور فرات کا موجودہ نام عراق ہے۔ یہاں انسان کم و بیش 1.25 لاکھ برس سے آباد ہیں، اور اسی عراق سے تقریباً 7000 سال قبل مسیح میں کھیتی باڑی کی ابتدا ہو گئی، کیونکہ جو اور گیہوں کے جنگلی پودے اس علاقے میں آسانی سے مل جاتے تھے، اور شروع میں خانہ بدوش جہاں یہ جنگلی پودے مل جاتے تھے پڑاؤ ڈالتے تھے، اور پھر خوراک ختم ہوتی تھی تو کسی دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں بیج بونا اور فصلیں اگانا بھی آ گیا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ عمرانیات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ زراعت عورتوں کی ایجاد ہے، اور مویشی پالنا بھی ہمیں عورتوں نے سکھایا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مرد جنگلی جانوروں کا شکار کرنے چلے جاتے تھے اور عورتیں ڈیروں میں رہتی تھیں، اور ان کا کام بچوں کی دیکھ بھال، کھانا پکانا، پوشاک تیار کرنے کے علاوہ آس پاس کے پودوں اور درختوں کے مطالعے کا زیادہ وقت ان عورتوں کو میسر آتا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کبھی اتفاق سے جو گیہوں کے جنگلی بیج ڈھیرے کے قریب ہی گر گئے ہوں اور پھر بارش کی وجہ سے وہ نکل گئے ہوں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ زراعت کی ایجاد نے پورے قبیلے کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی، اور خانہ بدوش لوگ مارے پھرنے کے بجائے اپنے کھیتوں کے پاس مستقل بود و باش کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اسی طرح گاؤں کی بنیاد پڑی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اب تک عہد قدیم میں جتنے بھی گاؤں دریافت ہوئے ہیں ان گاؤں میں سے سب سے زیادہ پرانا عراق کے گاؤں ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ عکادی، سومیری اور عاشوری کے علاوہ ایک قوم کا ذکر کیا ہے۔ یہ گاؤں، یہ تہذیب عراق کی کریم شہر کے پاس سے ملا ہے۔ اس کا نام جرموں کی بستی ہے، یعنی جرمو سویلائزیشن۔ جرموں کے باشندے چکور گھروں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ ہڈی کے چمچوں سے کھانا کھاتے تھے اور ہڈی کی سوئی سے یہ کپڑے سیتے تھے۔ ان کے تکیے پتھر کے بنے ہوئے تھے اور یہ زراعت کے لیے پتھر کے اوزار استعمال کرتے تھے۔ اس بستی سے ماہرین آثار قدیمہ کو جو اور گیہوں کے دانے،
بیڑ، بیل اور کتے کی ہڈیاں بھی ملی ہیں۔ یہ جسمانی آرائش میک اپ کا ہنر سے بھی واقف تھے۔ پتھر اور مٹی کے ہار، سنگ مرمر کے دستبند اس علاقے سے دستیاب ہوئے ہیں۔ ان کے بچے جانوروں کی مورتیوں سے کھیلتے تھے اور یہ لوگ اپنے مردوں کو اپنے گھر کے اندر فرش کے نیچے دفن کر دیتے تھے۔ عراق میں یہ جرمو سویلائزیشن 2500 قبل مسیح میں تھی۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ بغداد سے جنوب کا علاقہ ڈیلٹا زمانے قدیم میں سمیر کہلاتا تھا، لیکن سمیری قوم کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ وہ کس نسل کے لوگ تھے، مگر یہ لوگ بڑے جفاکش، محنتی اور ذہین لوگ تھے۔ انہوں نے کبھی ماحول سے ہار نہیں مانا۔ دراصل اشیاء خام کی قلت کسی محنتی اور ہوشیار قوم کے لیے کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی، بلکہ حوصلہ اور ہمت کی آزمائش انہی نامساعد حالات ہی میں ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے قوا کمزور اور دل و دماغ ضعیف ہوتے ہیں، وہ حالات کی سخت گیریوں اور جفا طلبیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ البتہ جو قومیں کارزار ہستی میں جو جدوجہد اور جفاکشی کو اپنا شعار بناتی ہیں، وہ ترقی کی دوڑ میں دوسرے پر سبقت لے جاتی ہیں۔ اہل سمیر ایسے ہی جیالوں کی بستی تھی۔ چنانچہ محل اور مبعد کی سخت گیریاں بھی اہل سمیر کی تخلیقی اور صنعتی صلاحیتوں کو کچل نہ سکیں۔ اسی بنا پر پروفیسر وولی کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ مقامی حالات ہی نے اہل سمیر کو مہذب بننے پر مجبور کر دیا۔ وہ برآمد کے لیے مصنوعات تیار کرتے تھے تاکہ اپنی ملکی ضروریات کے لیے خام مال حاصل کر سکے۔ وہ دھاتوں کے سب سے اچھے کاریگر تھے، حالانکہ ان کے ملک میں دھاتیں ناپید تھیں۔ بارش ان کے علاقے میں کم ہوتی تھی اور یہ کمی دریائے فرات پوری کر دیتا تھا۔ دنیا کی پہلی نہر انہوں نے کھودی تھی، اس کا نام الغذاب ہے۔ یہ لوگ گائے، بیل، بیڑ، بکریاں پالتے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے اور جو کی شراب استعمال کرتے تھے۔ کچی اینٹوں کے 1 منزلہ اور 2 منزلہ مکانوں میں رہتے تھے۔ سومیری قوم کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے تحریر کا فن ایجاد کیا۔ فن تحریر کی افادیت کا جب سمیر کے دوسرے شہروں پر واضح ہوا تو انہوں نے بھی تحریر کے فن کو اپنا لیا اور رفتہ رفتہ یہ پورا دجلہ و فرات یعنی میسوپوٹیمیا میں تحریر کا فن رائج ہو گیا۔ اس کے بعد مصنف کتاب کے باب نمبر 2 میں شہر اور دیہات کا فرق بیان کرتے ہیں اور پہلے زمانے میں یوں تو شہر ہر جگہ دیہات ہی کی ترقی یافتہ شکل ہوتے تھے، لیکن شہر اور دیہات میں آبادی کی کمی بیشی کے علاوہ کیفیتی فرق بھی پایا جاتا تھا۔ ان دونوں انسانوں کے سماجی تقاضے اور ترکیبی عناصر جدا جدا اور ان کے ماحول و مشاغل ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے۔ زراعت زمین چاہتی ہے وسیع اور کشادہ زمین، فصلوں اور درختوں کو جھولا جھلانے والی زمین، کھیتوں سے سونا اگلنے والی زمین، چرواہوں کے بانسری کے گیتوں اور پرندوں کی چہچہاوٹوں سے شاد اور مسرور زمین۔ اس کے برعکس شہر زراعت کا دشمن ہوتا ہے۔ وہ زمین کے سینے پر پتھر اور اینٹوں کا انبار رکھ دیتا ہے۔ سڑکیں اس کے بدن پر لوہے کی گرم سلاخیں بن کر پیوست ہو جاتی ہیں۔ زراعت زمین کو پھلوں، پھولوں اور پتیوں کے رنگ برنگے زیوروں سے سجاتی ہے اور سنوارتی ہے۔ شہر زمین کا زیور اتار لیتا ہے اور اس کا سہاگ لوٹ لیتا ہے۔ اس کے باوجود شہر انسانی ہنرمندی کا شاہکار ہوتا ہے۔ شہر میں انسان کی روح تخلیق نئے رنگ میں جلوگر ہوتی ہے۔ شہر علم و حکمت کا، صنعت و حرفت کا، تجارت اور سیاست کا مرکز ہوتا ہے۔ شہر انسان کے عقل و شعور کا افق وسیع کر دیتا ہے، اسے جینے کے قرینے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کے سلیقے سکھاتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ سمیر کی زمین معدنیات سے خالی تھی۔ وہاں نہ تانبا ہوتا تھا اور نہ سونا اور نہ چاندی، حتیٰ کہ کھجور کے علاوہ کوئی لکڑی بھی میسر نہیں آتی تھی۔ ان کے پاس اناج کی وافر مقدار موجود ہوتی تھی۔ وہ ہر قسم کی دھات لکڑی دوسرے ملکوں سے برآمد کر سکتے تھے۔ وہ اناج کے بدلے دیوار کی لکڑی لبنان سے لاتے تھے، تانبا اناطولیہ، آرمینیا اور آذربائیجان سے لاتے تھے اور قیمتی لکڑی وادی سندھ سے لاتے تھے۔ وادی دجلہ اور فرات کے باشندوں کے اوزار و آلات عام طور پر کانسے کے ہوتے تھے۔ کانسا تانبے اور چاندی کی مانند کوئی منفرد داد نہیں ہے، یہ ٹین اور تانبے کا مرکب ہے۔ اس مرکب کی تیاری ایک کیمیائی عمل ہے
اور اس وادی کے لوگوں نے اس فن کو سیکھ لیا تھا۔ ان کے ہل، ہتھوڑے، کندال سب چیزیں کانسے کے ہوتے تھے، اسی لیے اس کو کانسے کی تہذیب کہا جاتا ہے، اور بعد میں کانسے کی تہذیب مصر، ایران، چین اور وادی سندھ میں بھی رائج ہو گئی۔ عجیب بات ہے کہ لوہے کا زمانہ دنیا میں 7ویں یا 6ٹھی صدی قبل مسیح میں شروع ہوا، یعنی امن و جنگ کے اکثر آلات و اوزار لوہے کے بننے لگے، لیکن ان کی ٹیکنیک بدستور وہیں رہی جو کانسے کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی۔ چنانچہ 3000 سال قبل مسیح سے 18ویں صدی عیسوی تک، یعنی تقریباً 5000 برس تک انسانی معاشرے نے ٹیکنیکی اعتبار سے کوئی بنیادی ترقی نہیں کی۔ گو کانسے کی جگہ لوہے نے لے لی، لیکن جو آلات اور اوزار شروقین اور ہمورابی کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے وہیں 18ویں صدی عیسوی تک استعمال ہوتے رہے۔ تب یورپ میں صنعتی انقلاب آیا اور انسانی معاشرہ ایک نئے تہذیبی دور میں داخل ہوا۔ مصنف اس کتاب کے تیسرے باب میں تحریر کرتے ہیں کہ علماء آثار قدیمہ کی تحقیق گواہ ہے کہ تحریر کا فن وادی دجلہ اور فرات میں ایجاد ہوا۔ ہاں، یہ بات بھی درست ہے کہ مصریوں اور پھر فونوقیوں نے بھی یہ ہنر بہت جلد سیکھ لیا تھا۔ تحریر کی ابتدا سومیر کے شہر ایرک سے ہوئی۔ ایرک اس وقت عراق کا سب سے خوشحال اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ داستان گل گامش کا مصنف ایرک شہر کی تعریف ان لفظوں میں کرتا ہے: اس شہر کی عظمت کی نشانی ورقہ کے وہ کھنڈرات ہیں جو 6 میل کے دائرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ 1964 میں جرمنی کے ماہرین آثار قدیمہ نے 15 سال کی مسلسل محنت کے باوجود کام مکمل نہ کر سکے۔ ماہرین کو یہاں سے کارتوش نما کئی مہریں ملی ہیں جس پر مختلف مناظر نقشیں، ایک مہر پر قیدیوں کو قتل کرتا دکھایا گیا ہے اور ایک مہر پر مذہبی ناچ دکھایا گیا ہے، اور ناچنے والے سب برہنہ ہیں۔ یہ چیزیں 3500 قبل مسیح کی ہیں۔ مصنف نے لکھا ہے کہ تحریر کا فن مندروں کی معاشی ضرورتوں اور حساب و کتاب کے خاطر وجود میں آیا۔ سومیر کے لوگ مٹی کی گیلی تختیوں پر لکھتے تھے۔ وادی دجلہ اور فرات میں 2 زبانیں بولی جاتی تھیں، سومیری زبان اور اکادی زبان۔ سومیری زبان دنیا کی کسی بھی مردہ اور زندہ زبان سے نہیں ملتی تھی، جبکہ اکادی زبان عربی، عبرانی، سواحلی، آرامی وغیرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ زبان دجلہ اور فرات کے مغربی ممالک، شام، فلسطین، لبنان وغیرہ میں بھی سمجھی جاتی تھی۔ اس زبان کا تعلق سامی خاندان سے تھا اور یہ لوگ بھی سامیون نسل تھے۔ اس کے بعد ہماری دوسری ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ ماہرین آثار قدیمہ کو جو تحریریں ملی ہیں، جو مٹی کی تختیاں وہاں سے ملی ہیں، ان مٹی کی تختیوں میں کیا لکھا ہوا تھا اور ان تختیوں کے مطابق ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کے دعائیں کیسے تھیں، یہ کس طرح کی دعائیں پڑھتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں